السلام علیکم ڈیریٹر اینڈ لسنرز، رومانٹک اردو ناولز میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ شدت یار بائی زویا علی شاہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ میرا نام ہدا ماجد ہے، آپ لوگ جانتے ہیں، اور میں وائس اوور کر رہی ہوں شدت یار کی۔ تو پلیز آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ کو ایپیسوڈز کیسے لگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور وائس اوور کیسا لگ رہا ہے، پلیز کامنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں، اور جو کمی بیشی ہو جائے اس کے لیے معذرت ہے۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں کہ آپ کے لوگوں کے لیے ریگولر ایپیسوڈز لے کر آؤں اور اچھے سے اچھے ناول لے کر آؤں۔ لمس جنون جو ہے میرے سیکنڈ چینل پر اپلوڈڈ ہے، اردو ناولز لائبریری پر، اور اس کے علاوہ یہ ان کا دوسرا ناول ہے شدت یار، وہ بھی میں یہاں پر کر رہی ہوں۔ پہلے میں نے لمس جنون اس چینل پر کیا تھا، پھر کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے وہاں پر شفٹ کر دیا تھا۔ میرے جو پرانے سبسکرائبر ہیں ان کو پتہ ہوگا۔ ناول کیسا لگ رہا ہے پلیز لازمی بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا تاکہ میں اس کو کنٹینیو رکھوں، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم اماں۔ وعلیکم السلام۔ صدف رمضان کے آخر میں گھر کے تمام ملازمین کو عید کے لیے کپڑے اور عیدی دیتی تھی۔ اس وقت بھی بیٹھی ہوئی وہ گھر کے خاص ملازمہ کے ساتھ لگی پیکٹ بنا رہی تھی۔ سب کو دینے کے لیے بلاج اندر داخل ہوا۔ آج بلاج گھر میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں کو سلام بلا کر پاسی صوفے پر بیٹھ گیا۔ مطلب صاف تھا کہ بلاج اپنی ماں کو ٹارچر کرنے کے لیے کوئی نئی بات لے کر آیا تھا۔ بلاج اپنی ماں کے پاس اسی وقت بیٹھتا تھا جب اس سے ٹارچر کرنے کا کوئی نیا ٹاپک مل جاتا۔ اماں گھر کے ملازمین کو عید دینے کی بہت فکر ہے۔ کیا بات ہے، اکلوتی بہو کا خیال نہیں؟ اسے عید وغیرہ دینے کا ارادہ نہیں ہے؟ بظاہر خود کو موبائل میں مصروف دکھاتے ہوئے بلاج اپنی ماں سے سوال کیا۔ ارادہ ہے، ارادہ کیوں نہیں ہوگا؟ آخر میری اکلوتی بہو ہے، بلکہ میری بیٹی ہے، میں اس کے لیے شاپنگ کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ رات کو میں اور تمہارے بابا جا کر دے آئیں گے، صدف نے ہمیشہ کی طرح تحمل سے جواب دیا، جبکہ بلاج کا طنزیہ لہجہ اس کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ کیوں؟ آپ کے شوہر میری ہونے والی بیوی کو عید دینے کیوں چاہیں گے؟ بلاج نے موبائل سے نظر ہٹاتے ہوئے بگڑے زاویے اور سرد لہجے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بلاج تمہاری ہونے والی بیوی تمہارے بابا کی بہو ہوگی، تو ہم کیوں نہیں جا سکتے اپنی بہو کی عید لے کر؟ میں نے آپ کو منع نہیں کیا، جیسی بھی ہیں کم سے کم ماں ہیں میری، مگر آپ کے شوہر ساتھ نہیں جا سکتے۔ وقاص کا نام سنتے ہی ہمیشہ کی طرح بلاج کے چہرے پر سر تاثرات بکھر گئے تھے۔ بلاج تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اماں میں اس بات پر کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، ہزاروں بار ایک ہی مدعے کو سمجھا کر تھک گیا ہوں، اور دوسری بات کوئی ضرورت نہیں احسان کرنے کی۔ کرو اپنی بھتیجی کو فون، میں اس کو لینے جا رہا ہوں، اس کو عید کی شاپنگ میں خود کرواؤں گا۔ نہیں چاہیے آپ کے شوہر کا احسان، اور نہ چاہیے مجھے ان کے پیسے۔ بلاج انہوں نے حریہ کے لیے میرے ساتھ جا کر وہ ساری شاپنگ بڑے دل سے کی ہے۔ بلاج مت توڑا کرو ہر بار ان کا دل، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ صدف کی آنکھیں نم ہو گئی تھی بلاج کے صاف ستھرے انکار پر۔ مجھے نہ تو ان کے پیار کی ضرورت ہے، نہ ان کے وقت کی، اور نہ ان کے احسانوں کی۔ میں اپنی ہونے والی بیوی پر پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوں، ٹائم بھی، تو اس لیے مہربانی کر کے اپنے شوہر سے کہیں مجھ پر احسان مت کیا کریں۔ اب آپ اپنی بھتیجی کو فون کریں۔ بلاج دو ٹوک بات کرتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ہمیشہ کی طرح صدف کی آنسوؤں سے بھری آنکھوں کو اس نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ صدف کے پاس ہمیشہ کی طرح بلاج کوئی آپشن نہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ جانتی تھی کہ اگر وہ حریہ کو فون نہیں کرے گی تو بلاج کا ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ صدف نے ملازمہ سے فون منگوا کر اپنی بڑی بھابھی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ صدف کا فون آیا تھا۔ حریہ کی ماں نے افطار کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر اپنے شوہر کو بتایا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ افطار کے بعد کھانا کھاتے ہوئے چودھری ریاض بیگ نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ بلاج حریہ کو عید کی شاپنگ پر لے جانا چاہتا ہے۔ حریہ جو افطار کے بعد بیٹھی ہوئی مزے سے فروٹ چاٹ کھا رہی تھی، فروٹ چاٹ اس کے حلق میں پھنس چکی تھی۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے ذہنی طور پر خود کو آمادہ کیا تھا کہ اب کوئی راستہ نہیں، نکاح ہو چکا ہے، اب چاہے وہ جتنا مرضی افسردہ رہ لے، کوئی حل تو نکلنے والا ہے نہیں۔ وہ بمشکل خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، اور آج ہی یہ پیاری سی خوشخبری اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ امی آپ منع کر دیں، میں نہیں چاہوں گی بلاج کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے، ویسے بھی میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں
اس کی کسی بھی چیز کی۔ فروٹ چاٹ کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے حریہ نے صاف انکار کیا۔ ٹیبل پر بیٹھے روزہ افطار کرتے ہوئے سب افراد اس کی بات سن رہے تھے۔ حریہ بیٹا، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں نے جو آپ کو آزادی دی ہے آپ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہیں اور آپ خود سر ہونے لگی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے نظر کھانے پر مرکوز کیے حریہ کے پاپا نے تحمل زدہ سرد لہجے سے کہا تو ٹیبل پر کافی خاموشی کا سما بن گیا تھا۔ نہیں بابا، ایسا بالکل نہیں۔ I'm sorry، آپ کو میری بات بری لگی تو؟ حریہ نے نظریں جھکائے اپنے بابا کی بات پر شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ حریہ کے بابا نے ہمیشہ حریہ کو لاڈ پیار اور آزادی سے رکھا تھا، اس لیے حریہ کے بابا کا اتنا سا کہنا بھی حریہ کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، خاموشی سے تیار ہو کر جائیں، اور جو آپ کی پھپھو کے گھر سے پیغام آیا ہے اس کو پورا کیجیے۔ وہ آپ کا ہونے والا سسر ہے اور اچھی بیٹیاں اپنی من مانی کر کے گھر کا ماحول خراب نہیں کرتی۔ آپ کا نکاح ہو چکا ہے تو بلاج کے ساتھ شاپنگ جانے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اب دوبارہ میں کوئی بحث نہ سنوں۔ جی بابا۔ اپنے باپ کے سخت لہجے پر حریہ نے خاموشی سے سرخم تسلیم کرتے ہوئے فیصلہ مان لیا تھا۔ مگر بابا، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو میرے خیال سے ہمیں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب رخصت ہو کر چلی جائے گی تو بلاج پھر اپنی من مانیاں کر کے شاپنگ پر لے جاتا رہے۔ جب تک ہمارے پاس ہے تب تک تو کم سے کم ہماری جان کا عذاب نہ بنے۔ اذلان کو بہت غصہ آیا تھا کہ بلاج نے کیسے اس کی لاڈلی بہن کو ساتھ لے جانے کو کہا تھا، کیونکہ اذلان کو زہر لگتا تھا۔ بلاج حالت تو دوسری جانب ٹیبل پر بیٹھے ہوئے وجدان کی بھی یہی تھی، مگر وہی ہمیشہ والی بات کہ وجدان اپنے غصے والے ایموشنز پر کنٹرول رکھنا بخوبی جانتا تھا۔ اذلان، تم ہر بات کو تول مت دیا کرو۔ اب نکاح ہو چکا ہے، بات ختم۔ اب وہ اس کا ہونے والا گھر ہے۔ تم اپنی بہن کو اگر صحیح مشورے نہیں دے سکتے تو برائے مہربانی تم مشورے دیا بھی مت کرو۔ اذلان کے بابا نے سرد لہجے میں کہا تو اذلان خاموش ہو گیا تھا، کیونکہ اذلان کے گھر کا ایسا ماحول نہیں تھا جہاں بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ زبان درازی کی جائے۔ آج کل تو بیچارے اذلان کی ہر بات پر سمجھوتا بے عزتی ہی ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنی بہن کے دفاع میں بولے بنا نہیں رہ سکتا تھا، اور اس کے بابا کو آج کل اپنی بہن کے پیار میں کوئی اور چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ حالانکہ ہر بار اذلان کا موقف ٹھیک ہی ہوتا تھا، اسے تو صرف اپنی بہن کی رضامندی اور ناراضگی نظر آتی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ حریہ بلاج کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ سریا بیگم ڈرائیور کے ساتھ حریہ کو صدف کے گھر بھجوا دو۔ ریاض بریک ٹیبل سے اٹھتے ہوئے حکم صادر کر کے جا چکے تھے۔ حریہ بے دلی کے ساتھ اٹھ کر اپنے روم میں تیار ہونے چلی گئی تھی، کیونکہ اب بات اس کے بابا کی تربیت پر آ گئی تھی۔ اس کی باتوں کو اس کے بابا سرکشی سمجھنے لگے تھے، اور ایسا حریہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ جس بابا نے اسے ہمیشہ آزادی سے جینے کا حق دیا، اس کی ہر بات مانی، وہ کیسے اپنے بابا کا سر جھکا سکتی تھی؟ وہ اپنے دل کے درد کو اندر دفن کرتے ہوئے اٹھ کے روم میں چلی گئی۔ باقی سب بھی خاموشی سے ٹیبل سے اٹھتے چلے گئے، کیونکہ فیصلہ حریہ کے بابا نے کیا تھا تو کوئی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا تھا۔ حریہ جب ڈرائیور کے ساتھ بلاج کے گھر پہنچی تو حریہ کی پھپھو اور بلاج اسے باہر گارڈن کے پاس ہی مل گئے تھے۔ السلام علیکم۔ حریہ گاڑی سے اترتے ہی بلاج کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پھپھو جان کے گلے ملی۔ صدف کو فون کر کے بتایا گیا تھا کہ حریہ ڈرائیور کے ساتھ آ رہی ہے، اس لیے وہ باہر آ کر کھڑی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں پھپھو کی جان؟ حریہ سے مل کر صدف نے بڑے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ یہ ملنے کے بعد میں کر لینا، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، مجھے اور بھی کام ہے، گاڑی میں آ کر بیٹھو، بلاج نے حریہ کو دیکھتے ہی سرد لہجے میں کہا۔ حریہ نے کھا جانے والی نظروں سے بلاج کی جانب دیکھا تھا، مگر فی الحال اپنے بابا کی بات کو دماغ میں رکھتے ہوئے حریہ نے پہلی بار بلاج کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس نے کون سا حریہ کو یہاں پر محبتیں نچھاور کرنے کے لیے بلوایا تھا؟ کافی دن سے وہ کام میں بزی رہا، اور اوپر سے رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، تو اسے حریہ کو ٹارچر کرنے کے لیے کوئی بہانہ اور کوئی موقع ملا نہیں تھا۔ اب آخری 2 روزے رہ گئے تھے، تو آج اس نے شاپنگ والا شوشہ چھوڑ دیا تھا، کیونکہ اسے پورے مہینے کا حساب برابر کرنا تھا۔ اسی لیے تو حریہ کو اس نے افطاری کے بعد بلوایا تھا، تاکہ روزے کا لحاظ کرتے ہوئے کہیں ٹارچر کرنے میں کمی نہ رہ جائے۔ کچھ دن سے
اس نے حریہ کی زندگی میں سکون چھوڑ رکھا تھا، جس کو آج پوری طرح سے برباد کرنے کا ارادہ لیے ہوئے وہ حریہ کو شاپنگ پر لے جا رہا تھا۔ بلاج بچی کو بیٹھنے دو، کچھ کھا پی لے، اس کے بعد چلے جانا تم لوگ شاپنگ پر۔ ویسے بھی میں نے بھائی صاحب سے کہہ دیا ہے یہ آج رات یہیں رہیں گے۔ ابھی بھی روزہ کھول کر آئی ہے تو گھر سے کھا کر ہی آئی ہوگی، یہ چونچلے بعد میں کر لیجیے گا جب بھی رات کو آپ کے پاس ہوگی۔ بلاج نے ہر لحاظ کو بلائے طاق رکھ کر حریہ کو تیش دلانے والے جملے کہے تھے۔ پھپھو زمل کہاں ہے؟ حریہ نے بلاج کی بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے رخ اپنے پھپھو کی جانب کر کے زمل کا پوچھا۔ اگر وہ بلاج تھا تو مقابل بھی حریہ تھی۔ اگر وہ ٹارچر کرنا جانتا تھا تو حریہ بھی اس معاملے میں کہیں پر بھی کم نہیں تھی۔ بیٹا وہ تمہارے واپس آنے تک آ جائے گی، اسے اپنی کسی دوست سے نوٹس لینے تھے تو وہ اس کی طرف گئی ہے۔ یہ انکوائری آ کر لینا، جلدی کرو، جلدی چلو، تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں، بلاج نے حریہ کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے سے کہا تھا۔ میرے باپ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ایٹیٹیوڈ مجھے مت دکھاؤ۔ بلاج چودھری، اگر ٹائم نہیں تھا تو کس نے کہا کہ مجھ پر اتنا بڑا احسان کرو؟ اللہ کا شکر ہے ہر چیز ہے میرے پاس۔ حریہ جو اپنے بابا کی باتوں کو ذہن میں رکھے ہوئے تھوڑا سا تمیز سے پیش آنے کی کوشش کر رہی تھی، بلاج کے طنز و تیر کے مارتے ہوئے شیرنی کو گھائل کر دیا۔ اب وہ بھڑک اٹھی تھی۔ جانتا ہوں لیڈی ڈیانا، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم تو سونے کی چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوئی ہو، مگر بلاج میں اتنی غیرت ہے کہ جب کاغذوں کے ذریعے تمہیں اپنا نام لکھوا لیا ہے تو اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نام کا ہی صحیح، رشتہ تو ہمارا جڑ چکا ہے۔ بلاج اب بھی کہاں پاس آیا تھا طنز مارنے میں۔ پھپھو میں اس آدمی کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے، پورا راستہ میں اس کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی۔ حریہ کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ نہیں بیٹا، ایسے نہیں کہتے، بلاج اب تم میری بیٹی کو کچھ نہیں بولو گے، جب تم نے خود اسے شاپنگ پر لے جانے کی فرمائش کی ہے تو اب یہ طنز اور یہ اکھڑا ہوا لہجہ کیوں؟ صدف نے بات کو سلجھانے کی کوشش کی تھی۔ تھوڑی تمیز اس کو بھی سکھا دے، عورت ہے، عورت بن کر رہے، میرا مقابلہ کرنے کی جرات نہ کیا کرے۔ بلاج کے چہرے پر غصے کی لالی پھیل چکی تھی، اسے کہاں منظور تھا عورت کا مقابلہ کرنا، اور حریہ تو بات بات پر اس پر مقابلے پر اتر آتی تھی۔ کیوں عورت کو خرید غلام ہے کیا جسے بولنے کا حق نہیں؟ یا عورت کوئی پراپرٹی ہے جسے تم جیسے مرد خرید کر ایک جگہ رکھ لیتے ہو؟ یا عورت گنگی بہری ہے جس کے منہ میں نہ زبان ہے، نہ وہ سن سکتی ہے، نہ وہ بول سکتی ہے، اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے مقابل کے ضبط کو آزما رہی تھی۔ لیڈی ڈیانا، اگر تقریر ختم ہو گئی ہو تو گاڑی میں بیٹھو، مجھے اور بھی کام ہے، ڈرائیور نہیں ہو تمہارا جو کھڑا ہو کر ویٹ کرتا رہوں۔ بلاج، میرا دماغ خراب مت کرو، ماشاءاللہ تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تم میں دماغ بھی ہے۔ اف اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں؟ میرے ساتھ پھنس گئی ہو ڈارلنگ، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اسے تیش دلا کر مقابل کے لب مسکرائے تھے، یہی تو وہ چاہتا تھا۔ ویسے تمہیں مجھے ٹارچر کر کے ملتا کیا ہے؟ سکون، شدید سکون۔ مجھے تمہاری یہی جاہلوں والی حرکتیں بالکل پسند نہیں۔ حریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کوئی چیز اٹھائے اور بلاج کا سر پھاڑ دے۔ بلاج کی ماں بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس بیچارے کی سن کون رہا تھا؟ ایک اینٹ تھا تو دوسرا پتھر، جھکنے کو دونوں میں سے کوئی تیار نہیں تھا۔ تمیز سے بات کرو، بڑی آئی مریم نواز، مجھے جاہل کہنے والی۔ تم مجھے کون سا پسند ہو؟ اگر ایک خون معاف ہو تو میں تمہارا کروں۔ اگر حریہ بلاج کو طنز مار رہی تھی تو بلاج بھی برابر وہی کام بخوبی انجام دے رہا تھا۔ جب اتنی زہر لگتی ہو تو پھر کیوں میرے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتے ہو؟ ابھی بتایا تو ہے، اپنے دل کو سکون دینے کے لیے۔ جب تمہاری اکڑ میرے سامنے ٹوٹتی ہے تو میرا دل اش اش کر اٹھتا ہے۔ بلاج کی ماں نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے سر تھام کر پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں چپ کرنے کو تیار نہیں تھے، جیسے کہ بڑی اکڑ کے ساتھ تم کہتی تھی کہ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، تمہارے ساتھ نام جوڑنے سے پہلے میں مرنا قبول کروں گی، وغیرہ وغیرہ۔ جیسے تم میرے ساتھ شاپنگ پر نہیں جانا چاہتی تھی، میں بڑی اچھی طرح سے جانتا ہوں، مگر پھر بھی تمہیں یہاں آنا پڑا۔ دیکھو، ہر جگہ میری جیت کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور تم بک 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 کرنے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر پائی۔ جب جب تمہارا ایٹیٹیوڈ ٹوٹتا ہے بلا چودھری کو دل کی تسکین پہنچتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے درباروں پر جا کر دیگے چڑھاؤں، ناچوں، بھنگڑے ڈالوں۔ بلاج کے لب شیطانی مسکرا رہے تھے۔ بہت ہی گھٹیا انسان ہو۔ حریہ کو اپنی توہین پر شدید غصہ آیا تھا۔
حریہ تمہارے گھر میں کیا تمہیں یہ ڈھیٹ بننا اور زبان درازی کرنا سکھاتے ہیں؟ بلاج چلایا۔ نہیں، ہمارے گھر میں ضدی اور اڑیل گھوڑوں کو لگام ڈال کر استبل میں باندھنا سکھایا جاتا ہے، جو مجھے بخوبی آتا ہے۔ بہت اچھا سیکھ لیا ہے تم نے، مگر افسوس کہ تمہاری یہ سروس تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ تمہارا پالا کسی کمزور مرد سے نہیں، بلاج چودھری سے پڑا ہے، جسے تم جیسی بد دماغ اور بگڑی ہوئی لڑکی کو ٹھیک کرنا آتا ہے۔ اپنے یہ نازک لفظ سنبھال کر رکھو، بہت کڑے امتحاناتوں سے گزرنا پڑے گا۔ قصور تمہاری گز بھر کی زبان کا ہوگا، مگر سزا ان کو بھگتنی پڑے گی۔ لڑائی میں بلاج اتنا آگے نکل آیا کہ جملے بولتے ہوئے یہ بھی بھول گیا تھا کہ پاس ہی اس کی والدہ محترمہ کرسی پر بیٹھی تھی، جو بلاج کی باتوں سے شرمسار ہوتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی کہ میں بھی یہاں پر بیٹھی ہوں۔ بلاج کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے شرمندگی آئی تھی، مگر اس کے بعد وہیں اپنے نیٹ پن پر اتر آیا، اسی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ بلاج بیٹا، اگر تم دونوں نے جا کر جھگڑا ہی کرنا ہے تو پھر رہنے دو، شاپنگ پر جانا فضول ہے۔ اب کی بار صدف غصے سے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، کر دے فون اپنے بھائی کو کہ ان کی بے لگام بیٹی میرے ساتھ شاپنگ پر جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بلاج کو بخوبی پتا تھا کہ اس کے ماموں کا مزاج کیسا ہے، اور حریہ کو زبردستی بھیجنے والا وہی بندہ ہے، ورنہ حریہ یہاں پر کبھی نہیں آتی۔ زیادہ ترنم خان بننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں بابا کو فون کرنے کی، چلو مرو بیٹھو گاڑی میں۔ حریہ کی بدتمیزی پر بلاج نے جبڑے میچتے مٹھیوں کو کس کے بند کیا تھا۔ حریہ سچ میں اپنے بابا کے ڈر سے بلاج کے ساتھ جا رہی تھی، ورنہ وہ مر کر بھی اس شخص کے ساتھ نہ جاتی۔ پھپھو آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حریہ نے بلاج سے بچنے کے لیے اپنی پھپھو کا ساتھ منتخب کیا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ نہیں جا سکتی، ان کے گھٹنوں میں بہت درد ہے اور ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے آنے جانے سے۔ بلاج ہرگز نہیں چاہتا تھا اس کی ماں ساتھ میں جائے، کیونکہ اس نے تو پلاننگ کے تحت حریہ کو شاپنگ کے لیے بلوایا تھا۔ اس کے دل میں جو اسے ذلیل کرنے کے ارمان تھے وہ تو سب دھرے کے دھرے رہ جاتے اگر اس کی ماں ساتھ میں جاتی تو۔ بیچاری بلاج کی ماں بھی خاموشی اختیار کر گئی تھی، جانتی تھی کہ اگر بتاتی کہ اس کے گھٹنوں میں تو کوئی درد نہیں، وہ ساتھ میں جا سکتی ہیں، تب بھی اس لڑکے نے فساد برپا کرنا تھا، اور آخر تو ان دونوں کو ایک ساتھ رہنا ہی تھا۔ اس کی پھپھو نے صبر کے گھونٹ پیتے ہوئے حریہ کو پیار دے کر کہا وہ ساتھ میں جائے اور جھگڑا نہ کرے۔ حریہ بلاج کو گھورتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ بلاج بھی دانتوں کو پیستا ہوا غصے کو ضبط کرتے ہوئے گاڑی کا دروازہ دوسری جانب سے کھول کر سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کا دماغ اچھا خاصا تپا کر اپنی اپنی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی بلاج کی خوبصورت حویلی سے باہر نکل آئی۔ بلاج کی ماں اللہ سے دعا کرتے ہوئے گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ کر دعا پڑھ کر پھونک رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو ہدایت دے۔ دو تلواریں ایک میان میں ہیں، اللہ ہی جانے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ سوچتے ہوئے گھر کے اندر جا چکی تھی۔ وجدان تیزی سے گاڑی سے اترتا ہوا گھر کے اندر داخل ہوا تھا۔ آج افطاری کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ضروری فیصلہ کرنے کے لیے وجدان کو ساتھ والے گاؤں پنچایت میں جانا پڑا تھا۔ وجدان کے جانے کی وجہ سے منت کا موڈ سخت خراب تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا۔ یہ بات وجدان دل سے تسلیم کرتے ہوئے گھر میں واپس داخل ہوا تھا۔ کافی دنوں سے وہ منت کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہا تھا، مگر اس پاگل لڑکی کو کیسے سمجھاتا کہ وہ خود بھی کتنا مس کر رہا تھا اس کی نزدیکیوں کو۔ وہ روم کے اندر داخل ہوا تو روم کی لائٹیں آف تھی۔ اسے لگا کہ وہ کافی لیٹ آیا ہے تو منت سو گئی ہوگی، مگر اسے یہ دیکھ کر حیرانی ہوئی کہ منت روم میں نہیں تھی۔ واش روم کا دروازہ کھول کر چیک کیا، منت وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اپنا موبائل ٹیبل پر رکھ کر ہاتھ سے واچ اتارتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تھی۔ سیڑھیوں سے اترتا ہوا وہ نیچے آیا، کچن میں جھانک کر دیکھا تو سناٹا تھا، گھر کے نوکر تک سو چکے تھے، رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ وجدان کے دماغ میں پریشانی کی لہریں شدید ہوتے ہوئے عجیب سا درد پیدا کرنے لگی تھی کہ منت کہاں جا سکتی ہے۔ ایک دم سے اس کے دماغ نے کلک کیا، اس کے یار کا موڈ کافی خراب تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فجر کے روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ فجر نے آنکھیں ملتے ہوئے آ کر دروازہ کھولا۔ فجر بیٹا، منت آپ کے کمرے میں ہے۔ وجدان کو رات کے اس پہر بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا، فجر کو ڈسٹرب کرتے ہوئے۔ جی بھائی، آپ ہی بور ہو رہی تھی، مجھ سے باتیں کرتے کرتے میرے ساتھ ہی سو گئی۔ اسے اٹھا کر روم میں بھیجو۔ وجدان اس کے چہرے پر شدید غصے کے تاثرات نمودار ہونے لگے۔ اس سے منت پر غصہ آ رہا تھا۔ یہ کون سا طریقہ ہوا ناراضگی جتانے کا؟ وہ دل میں سوچتے ہوئے قہر آلود نظروں سے سامنے کمبل پر لپٹے ہوئے منت کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ منت آپ ہی اٹھ جائے، وجدان بھائی آ گئے ہیں۔
آپ کو روم میں بلا رہے ہیں۔ فجر نے منت کو ہاتھ سے ہلاتے ہوئے کہا، مگر منت تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، اس کے کان پر تو جوں بھی نہیں رینگی تھی۔ آپ بھی پلیز اٹھ جائیں، وجدان بھائی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، جائیں اپنے روم میں۔ اب کی بار فجر نے اچھا خاصا ہلاتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا، مگر منت اب بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ وجدان نے اپنی سخت بیئرڈ والی گال پر ہاتھ پھیرتے ہوئے نفی میں سر کو ہلایا۔ وجدان جان چکا تھا کہ منت جاگ رہی ہے، جان بوجھ کر نہیں اٹھ رہی۔ اب سوتے ہوئے کو تو جگایا جا سکتا ہے، مگر جاگتے ہو کو کوئی کیسے جگائے؟ فجر کی بار بار اٹھانے پر جب منت نہیں ہلی تو وجدان بھاری قدم تیزی سے اٹھاتا ہوا روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ جھٹکے سے منت کے اوپر سے کمبل اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ منت اب بھی آنکھیں میچے ہوئے ڈھیٹ بنی لیٹی ہوئی تھی۔ منت اٹھ کر روم میں چلو، یہ بچوں والی حرکتیں چھوڑو۔ وجدان کی بھاری آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو منت نے پٹ سے دونوں آنکھیں کھولی۔ مجھے نہیں روم میں جانا، روم میں آدھی رات تک تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں، میں فجر کے ساتھ ہی سوؤں گی اور روز سویا کروں گی۔ منت پٹر پٹر بولے جا رہی تھی اور وجدان اس کی بچوں والی حرکتوں کو گھورتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ آپ روم میں آدھی رات کے بعد آتے ہیں، وہ بھی آپ سو کر گزارتے ہیں، تو میں کیوں آپ کے روم میں رہ کر بور ہوتی رہوں؟ آنکھوں کو چھوٹا کرتی ہوئی ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، مگر یہ وقت صحیح نہیں تھا اظہار کرنے کا، کیونکہ وجدان اس کے روم سے غیر حاضری پر پہلے ہی خفا تھا۔ جو بھی بک بک کرنی ہے روم میں جا کر کرنا۔ وجدان نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑ کر اور کھینچتے ہوئے بیڈ سے اتارا تھا۔ میں نے کہا میں روم میں نہیں جانا، عجیب زبردستی ہے۔ فجر کی موجودگی میں وجدان نے غصہ ضبط کرتے ہوئے خاموش رہنا مناسب سمجھا تھا، کیونکہ اس کا مکر لڑکی سے وجدان کسی بھی قسم کی توقع رکھ سکتا تھا۔ زبردستی سے کلائی سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے وجدان نے اسے گھورتے ہوئے دیکھا۔ مطلب تھا کہ خاموش ہو جاؤ، آپ مجھے آنکھیں دکھا کر ڈرائیں مت، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری۔ نکاح کے بعد وجدان نے منت کو بہت نرمی سے اور پیار دکھایا تھا، تو منت کافی سر چڑھی ہو چکی تھی۔ فجر بیٹا دروازہ لاک کر لو، وجدان نے روم سے باہر نکلتے ہوئے فجر کو تاکید کی۔ فجر نفی میں سر کو ہلا کر ہنسی تھی۔ اپنی بہن کا بچگانہ حرکتوں پر فجر نے فوراً ہی روم کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ فجر چھوٹی تھی مگر سیریس مزاج اور بہت سمجھدار، منت بڑی تھی مگر اب بھی اس کی حرکتیں بچوں جیسی تھی، مگر قسمت نے اس کے لیے وجدان کا انتخاب کیا تھا، اس لیے منت کو اب سمجھداری دکھانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ تھا ہر موڑ پر اس کو سنبھالنے کے لیے۔ اب بتاؤ کیا بول رہی تھی؟ روم کے اندر لاتے ہی وجدان نے دروازہ بند کرتے ہوئے دروازے کے ساتھ ہی پن کر دیا تھا۔ اس کے نازک دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں سے اوپر کی جانب پن کیے، شاید شدید غصے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں سویا کروں گی، میں فجر کے ساتھ سویا کروں گی۔ اچھا، اور تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسا کرنے دوں گا؟ آپ کو کون سی میری فکر ہے؟ آدھی آدھی رات کو آپ آتے ہیں، ابھی ہماری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے اور آپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے۔ جب سالوں گزر جائیں گے پھر تو آپ میری طرف پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کریں گے۔ آنکھوں اور لہجے سے شکایتیں اور شکوے بھرپور انداز سے دکھائے جا رہے تھے۔ تمہارے ہر شکوہ شکایت سر آنکھوں پر۔ منت میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کرنے کو تیار ہوں، مگر آج کے بعد ایسی حرکت مت کرنا۔ میں جب بھی گھر آؤں مجھے تم کمرے کے اندر ملو، یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ مقابل کی آنکھوں میں اب شدید غصے کی لہریں تھیں، سفید رنگت میں سرخی گھل کر غصے کا اظہار کر رہی تھی۔ میری بات تمہارے دماغ میں گھسی ہے منت، یا نہیں؟ جی جی جی، وجدان کے غصے سے سہمی ہوئی منت کے الفاظ ٹوٹنے لگے تھے۔ آج بہت دنوں بعد وجدان کے اصل رنگ منت نے دیکھے تو منت ڈر کر سہم گئی تھی۔ گڈ، ویری گڈ۔ منت کا سہما ہوا چہرہ دیکھ کر وجدان نے لہجے میں نرمی پیدا کی۔ اب بتاؤ میرے یار کو مجھ سے کیا کیا شکایتیں ہیں؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے پکڑ کر اپنے کاندھوں پر رکھتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور دونوں ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے دلکش نازک سراپے کو دیکھا۔ کیجول سا پلازو اور کھلی سی شرٹ پہنے ہوئے منت وجدان ورک کے دل کی تاروں کو بے ترتیب کرنے میں پوری طرح سے کامیاب ہو چکی تھی۔ اس نے کہا کوئی ناراضگی نہیں ہے، مگر ناراض تو وہ تھی، اور ناراضگی کا اظہار چہرہ گھما کر نظریں دیوار پر مرکوز کرتے ہوئے کیا۔ ذرا سی شکایت کی تو آپ نے مجھے اتنا ڈانٹ دیا ہے۔ وجدان کے اتنے سے غصے سے منت کی آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔
گلوسی پنک پنکھڑیاں رونے سے کپکپا رہی تھی۔ یار وجدان، یہ کر کے میرا ضبط مت آزمایا کرو۔ تمہارا یہ رو کر نکھرا نکھرا روپ وجدان کو یوں دیوانہ کر دیتا ہے، اور دیوانہ وجدان اپنی محبت میں بے قابو ہو کر تمہاری جان لے لے گا۔ روزے رکھ رکھ کر میری جان میں اتنی جان نہیں ہے کہ وجدان کی جنونیت کو سہ سکوں۔ اس کے کپکپاتے گلوسی ہونٹوں پر نظریں گاڑے اپنے مضبوط ہاتھ کے انگوٹھے سے رف کرتے ہوئے اس کے نابی لب گھنی مونچھوں تلے مسکرائے تھے۔ وہ کیسے سمجھاتا اس پاگل لڑکی کو کہ رمضان کے مہینے میں وہ جان بوجھ کر اس کی جان پر ترس کھائے ہوئے تھا۔ وجدان کے مقابلے منت بہت کمزور تھی، اور وجدان تو دیوانہ تھا اس کی خوبصورتی کا، اس کے نازک سے وجود کا، اس کی معصومیت کا، دیوانگی کا۔ ہر حد تو اس وقت پار ہوئی تھی وہ جب وہ اس وقت اس کے قریب ہوتی تھی۔ منت کی قربت وجدان کے صبر کے ہر باندھ کو توڑ دیتی تھی۔ ایسے میں وجدان خود پر کیسے قابو پائے رکھے ہوئے تھا، اپنے یار کو کیسے بتاتا، اپنے آپ سے بخوبی واقف تھا کہ اگر منت کے پاس زیادہ دیر قریب رہا یا کچھ دیر محبت پر ہی باتیں کی تو پھر کبھی وہ خود کو سنبھال نہیں پائے گا، کیونکہ اب درمیان میں نہ تو وہ شریعت کی پابندی تھی، نہ ہی دنیا داری کے اصول۔ وہ اس کی بیوی تھی، رخصت ہو کر اس کی دسترس میں آ چکی تھی، وہ ہر طرح سے اس پر حق رکھتا تھا۔ ایسے میں خود کو سنبھال لینا ایسا تھا جیسے کہ شدید بھوکے کے سامنے 7 رنگ کا کھانا رکھ دینا، ایک ایسا نشہ آور جو کہ کئی دنوں سے نشے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے اس کے پسندیدہ نشے کو کھلے عام رکھ دیا جائے، وہ پھر بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، خود کو روکنا کتنا مشکل ہوگا۔ ایسے ہی حالت اس وقت وجدان کی تھی۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، پلیز مجھے سونے دے۔ وجدان کے ڈانٹنے سے منت کا موڈ شدید خراب تھا۔ میری نیندیں اڑا کر میں تمہیں سونے دوں؟ جھک کر اس کی گلابی مخملی گال پر اپنے انابی لبوں کا لمس چھوڑا۔ موڈ ٹھیک کرو، تمہارے سب شکوے شکایتیں دور کر دوں گا۔ مقابل کے لب شرارت سے مسکرائے تھے۔ وجدان کے وجود سے اٹھتی ہوئی اس کی پسندیدہ مردانہ پرفیوم کی خوشبو اس کے سانسوں میں اتر کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کیے ہوئے تھی۔ وہ بھی کہاں خود کو وجدان سے دور رکھ پاتی تھی۔ وجدان کی محبت ایسی تھی جیسے کوئی میگنیٹ جو لوہے سے کافی دوری پر ہوتے ہیں، وہ بھی اسے کھینچ کر اپنے قریب لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ میری بات کا غلط مطلب نکال رہے ہیں، منت نے شرما کر نسلیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ وجدان اس کی ناراضگی کو اپنی مطلب کا رنگ چڑھاتے ہوئے مسکرایا تھا۔ تو تم مجھے صحیح مطلب سمجھا دو، میرے خیال سے تو اس کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے۔ اپنی سگ بیئرڈ والے گال کو سختی سے اس کی مخملی گالوں سے رف کرتے ہوئے چبھن محسوس کروائی تو منت کی سسکی ابھری تھی۔ وہ وجدان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی، چبھن کی شدت سے ہاتھ بے اختیار اس کے کندھوں میں دھنس گئے۔ اس کے کان کی لوؤں کو چومتے ہوئے لوؤں کو دانتوں سے کھینچا تھا۔ منت اس کے پورے وجود میں سنسناہٹ کی لہریں دوڑیں۔ منت اپنی ناراضگی کو برقرار نہ رکھنے کے ڈر سے سینے پر ہاتھ رکھ کر راہ فرار چاہتی تھی۔ وجدان ویڑ کے مضبوط دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر کے اب تو مقابل اس کو کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ وہ بہکا ہوا شہزادہ اب تو محبت کی شدتوں سے اس کی جان لینے پر تل چکا تھا۔ میں آپ سے ناراض ہوں، آپ مجھے سونے دیں، میں اتنی آسانی سے نہیں مانوں گی۔ منت کی ناراضگی برقرار تھی۔ اچھا جی، میرے یار کی ناراضگی کیسے ختم ہوگی؟ اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے ہوئے مقابل کے خوبصورت لب مسکرا رہے تھے۔ گہری نیلی آنکھوں پر دیوانگی کے لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ پھر سے پہلے والے وجدان بنتے جا رہے ہیں جو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے تھے۔ پھولے ہوئے چہرے کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے منت بہت خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا دیوانہ اس کی یہ معصوم ادائیں دیکھ کر اور بھی بہک رہا ہے، اور یہ رات اس پر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ جتنا ناراض ہونا ہے ہو جاؤ، میری قربت کے لمحے تمہیں سب ناراضگیاں بلا دیں گے۔ اتنا نہیں کہ بندہ سوری بول دے۔ سوری نہیں بولوں گا، میری شدتیں اتنی محبت بھری ہوں گی کہ میں اس میں سوری خود نکال لینا۔ اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے گہری نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھ کر بہکتا ہوا وجدان اسے مسکراتے لبوں سے بیڈ پر لا چکا تھا۔ اپنے کرتے کے بٹن کھولتے وجدان اپنا کرتا اتار کر وہیں بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اس کا مضبوط بالوں سے بھرا سینہ منت کی نظروں کے سامنے آیا تو منت نے تکیہ اٹھاتے ہوئے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا تھا۔ کیا ہوا میرا یار؟ ابھی سے شرما گیا ہے؟ ابھی تو میں نے منانے کی شروعات بھی نہیں کی۔
اس کے چہرے سے تکیے کو ہٹاتے ہوئے وجدان اس کے اوپر گرنے والے انداز میں لیٹا تھا۔ نازک سی منت پر پہلی شدت ہی بہت بھاری پڑی تھی۔ بنا اسے بولنے کا موقع دیا اس کی پنکھڑیوں پر لپ رکھتے ہوئے پوری شدت سے قید کر گیا۔ تشنگی پوری طرح سے مٹ نہیں سکی تھی کہ اسے احساس ہونے لگا کہ منت سانسوں کے لیے تڑپ رہی ہے۔ فوراً سے پہلے وجدان نے اپنے لبوں سے اس کی پنکھڑیوں سے جدا کر لیا تھا۔ منت منہ کھولے ہوئے لمبی لمبی سانسیں لے کر سانسوں کا بحال کرنے لگی۔ یار وجدان، تمہاری یہ سانسیں ایک دن تمہارے وجدان کی جان لے لیں گی۔ تمہارے لبوں سے لبوں کو جدا کرنا ایسے ہے جیسے صدیوں کے پیاسے کو پانی میسر ہو اور وہ اپنی پیاس بجھا نہ سکے۔ بہکا ہوا وجدان گہری سانسیں لیتا ہوا ہاٹ شہزادہ لگ رہا تھا جس کی تشنگی مٹ نہ سکی تھی۔ بے قراری سے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے نرم گرم سخت اور کہیں چبھن زدہ لمس چھوڑتے ہوئے وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن پر اپنی محبت کے نشان چھوڑتا جا رہا تھا۔ وجدان کے سلگتے ہوئے لب منت کی گردن کو جلا رہے تھے۔ وہ سسکیاں بھرنے لگی تھی۔ وہ دیوانگیاں لوٹاتے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر لبوں کے لمس کی بوچھاڑ کرتا جا رہا تھا۔ کانوں کو چومتے ہوئے کولوں کو دانتوں تلے کھینچتا تو منت کے پورے وجود میں بجلی کی لہریں دوڑ گئی۔ سسکیوں میں اضافہ ہوا تھا، گردن پر دیوانگی لوٹا چکا تھا۔ منت کی شرٹ کے سامنے لگے ہوئے بٹنوں میں انگلی کو پھنساتے ہوئے جھٹکے سے نیچے کی طرف کھینچا تو بٹن سلٹ سے الگ ہو گئے تھے۔ منت آنکھیں بند کیے وجدان کی قید میں لیٹی تھی۔ اس کی دلکش خوبصورت کندنی رانائیوں سے بھرے وجود پر وجدان کی نظر گئی تو وجدان دیوانوں کی طرح اس کی دھڑکنوں پر چکا تھا۔ دھڑکنوں کو اپنے لبوں پر محسوس کرتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح مدہوش سا ہوتا چلا گیا تھا۔ منت کی سسکیوں میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ دھڑکنوں پر لب رکھے نمی کو مدہوشی میں خود میں انڈیلتے ہوئے وہ سہراب ہوتا جا رہا تھا۔ منت کی نازک کندنی جسم سے دھڑکنوں کی نمی کو پینا وجدان کا سب سے فیورٹ کام تھا۔ ٹھنڈی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھ کر نمی پیتے ہوئے اس کی سسکیوں تک کا بھول جاتا جو اس کے بے باک لبوں کی چبھن کو محسوس کر کے اس کے منہ سے نکلتی تھی۔ وہ دیوانوں کی طرح اس کی دھڑکنوں پر جھکا ہوا اس کی جان لینے پر تلا تھا۔ بے اختیار منت کے ہاتھ وجدان کی کمر پر آ گئے۔ وجدان کے لب مسکرائے تھے۔ وہ کامیاب ہو چکا تھا اپنے یار کو منانے میں۔ منت کہاں ناراضگی برقرار رکھ سکتی تھی؟ وہ دیوانہ تھا اس کے خوبصورت جسم کی رعنائیوں کا اور منت دیوانی تھی اس کی محبت کی۔ جتنی محبت وہ اس پر نچھاور کر رہا تھا کب تک ناراض رہتی؟ اس کے جسم کے روم کو چومتے ہوئے وجدان اسے منا رہا تھا۔ رات گزرنے کے ساتھ ساتھ شدتوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ منت کی سسکیاں پورے روم کی فضا میں گونج رہی تھی۔ ایک اور خوبصورت رات منت اور وجدان کے پیار کی گواہ تھی۔ ایک حسین کپل، ایک سچی محبت، ایک حسین رات، کیا خوبصورت منظر تھا۔ خدا ایسے پاک محبت ہر عاشق کو نصیب کرے، آمین۔ خدا نے کتنا مضبوط رشتہ بنایا ہے میاں بیوی کا، جہاں حلال طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے پر بھی خدا آپ کو ثواب دیتا ہے، نیکیاں لکھ دیتا ہے آپ کے مقدر میں۔ اے بدبخت صنف نازک، تو کیوں خود کو برباد کرے؟ خدا کی رضا پہ راضی رہنا تو سیکھ، تیرا محرم تیرا نصیب بنے۔ حوریہ گاڑی کے مرر سے باہر دیکھتے ہوئے سفر طے کر رہی تھی۔ بلاج کی جانب سے اس کی ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں جو میم صاحب کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، رخ میری طرف کر کے بیٹھو۔ بلاج کی بھاری آواز حوریہ کی سماعت سے ٹکرائی۔ بلاج جو لڑائی ادھوری چھوڑ کر گاڑی میں بیٹھا تھا اب ماشاءاللہ سے کنٹینیو ہونے لگی تھی۔ مجھے تمہاری طرف چہرہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، فضول میں تمہارا چہرہ دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ بنا بلاج کی جانب دیکھتے حوریہ نے سخت لفظوں کا استعمال کیا تھا۔ تمہارے دماغ کی تو ایسی کی تیسی، جو پہلے سے ہی خراب ہے، اس نے اور مزید کیا خراب ہونا ہے، اور مجھے ہر بات میں نہ سننے کی عادت نہیں۔ حوریہ بلاج چودھری لفظوں کو چباتے ہوئے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر حوریہ کے جبڑے کو سختی سے اپنی جانب موڑا۔ حوریہ کا ایک تو جھٹکے میں ایسا لگا تھا کہ اس کے جبڑے نے ٹوٹ جانا ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم میں کوئی بات انسانوں والی ہے بھی یا نہیں؟ اور آج کے بعد مجھے اپنے سرنیم سے مت بلانا۔ جب تک میں اپنے بابا کے گھر ہوں میرا نام حوریہ ریاض رک ہے۔ ہا ہا ہا، تم چاہو یا نہ چاہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم حوریہ بلاج چودھری بن چکی ہو اور یہی اب تمہاری شناخت ہے، مرتے دم تک۔
اور میں تمہیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس بات کا احساس دلاؤں گا کہ اب تم بلاج چودھری کی پراپرٹی ہو۔ مجھے تم پر پورے اختیار حاصل ہیں۔ تمیز کے دائرے میں رہتی ہوئی سمجھ جاؤ گی تو بہتر ہے، ورنہ وقت سے پہلے سارے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اگر اپنے واجب حقوق لینے پر اتر آیا تو میرے خیال سے ہور بیبی کو میرا انداز پسند نہیں آئے گا۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے اور دوسرا ہاتھ اس کی گلوسی پنکھڑیوں پر رکھ کر مسلتے ہوئے بے باک نظریں حریہ کے دلکش سراپے پر گاڑے ہوئے تھا۔ گھنی مونچھوں کے نیچے چھپے دلکش انابی لبوں سے مسکرایا۔ گاڑی تھوڑے سنسان ایریا سے گزر رہی تھی۔ جان بوجھ کر بلاج اسے سنسان ایریا سے لے کر جا رہا تھا تاکہ اسے اپنی من مرضیاں کرتے ہوئے ٹارچر کرنے کا پورا موقع مل سکے۔ تم انتہائی چھچورے قسم کے انسان ہو، تمہاری جتنی بھی بے عزتی کر لو وہ کم ہے، حریہ نے بلاج کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے ناگواری سے کہا۔ اب دوبارہ اگر میرے ساتھ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ شیرنی کی طرح خول سے باہر نکل کر گھبرائی تھی۔ اوئے، اوقات میں رہا کرو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم بلاج کی بے عزتی کر سکو۔ حریہ بھول گئی تھی کہ مقابل بھی بلاج چودھری تھا۔ اس کے للکار سے حریہ ایک بار کے لیے تھوڑی سی سہم گئی تھی۔ وہ چاہے جتنی مرضی بہادر بن لے مگر وہ ایک صنف نازک لڑکی تھی اور بلاج 6 فٹ کا خوبرو مرد۔ عورت ہو، عورت بن کر رہو۔ تمہاری اوقات میرے سامنے کیا ہے وہ تمہیں میں نکاح کے پہلے دن ہی بہت اچھے سے سمجھا کر آیا تھا۔ جتنی مہریں اپنی ملکیت پر لگانی چاہیے تھی مانتا ہوں اتنے لگانے میں ناکام رہا، مگر نیکسٹ ٹائم جب میں اپنی آئی پر آؤں گا تو پھر میری دی ہوئی شدتوں مہروں پر برف سے سکائی کرتی رہنا۔ ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے سے لے جاتے ہوئے سختی سے اپنا مضبوط ہاتھ اس کی نازک سی کمر پر رکھ کر جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ انگلیوں کی سختی اس قدر تھی کہ حریہ کی پسلیوں میں درد ہونے لگا تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں میں نمی اتری جسے دیکھ کر بلاج کے دل کو تسکین ملی تھی۔ وہ کب سے حریہ کو تذلیل کا نشانہ بنا رہا تھا مگر حریہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے تھے، جو کہ بلاج کو بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حریہ کا غرور توڑ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھرنے کے بعد جو سکون اسے ملتا تھا وہ سکون تو اسے پوری دنیا میں کہیں اور دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ بلاج چودھری جو بے شک بے حد خوبصورت تھا، اس کی ڈارک براؤن آنکھیں پرکشش تھی۔ ہمیشہ کی طرح اس نے براؤن کلر کا شلوار کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔ بلاج صرف 2 ہی کلر زیب تن کرتا تھا، ایک بلیک اور ایک براؤن۔ گلے میں ہمیشہ مختلف کلر کی شال ڈالے ہوئے رکھتا تھا۔ اس وقت بھی اس نے اسکن کلر کی شال گلے میں ڈال رکھی تھی۔ کف ہمیشہ کی طرح فولڈ کیے ہوئے تھے، مردانہ مضبوط بالوں سے بھرے ہوئے بے حد خوبصورت لگتے تھے۔ اس کے ہاتھ اتنے خوبصورت اور مضبوط تھے کہ قسم سے لڑکیاں دیکھ کر رشک کرتی تھی۔ ایسے ہاتھ جن ہاتھوں میں لڑکیاں اپنا نازک سا ہاتھ رکھنے کے خواب دیکھتی۔ اوپر سے ظالم نے ہمیشہ کف فولڈ کر رکھے ہوتے تھے۔ بالوں سے بھرے ہوئے ہاتھ پر جب ایپل کی واچ پہنتا دیکھنے والے کی آنکھیں دنگ رہ جاتی۔ ایک ہاتھ مضبوطی سے اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے جبکہ دوسرا ہاتھ حریہ کی کمر میں ڈالے ہوئے اسے زبردستی اپنے قریب کر کے بے بسی اور مجبوری کا احساس دلا رہا تھا۔ بہت کم ایسا ہوتا تھا جب حریہ بلاج کے سامنے زبان بند کر کے جھکنے کو تیار ہوتی۔ حریہ کو بلاج کا ڈر نہیں، بلاج کی قربت خاموش ہونے پر مجبور تھی۔ چہرے پر خوشی دکھاؤ ہور بیبی، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ تمہیں زبردستی لے کر جا رہا ہوں۔ حالانکہ سچ تو یہی ہے مگر لوگوں کو پریٹینڈ کرواؤ کہ تم خوش ہو۔ حریہ کو مجبور دیکھ کر بلاج کی زبان بند ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اسے لفظوں کے تیر مار مار کر اس کی طرف سے لطف اندوز ہونا چاہتا تھا۔ مال کے پارکنگ ایریا میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے حریہ کا ہاتھ زبردستی سے ہاتھ میں تھامے ہوئے تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو گم ہو جاؤں گی، اور نہ ہی میں نے زندگی میں کوئی پہلی بار گھر سے باہر قدم رکھا ہے۔ حریہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ مقابل کا ہاتھ مضبوطی سے اس کے نازک ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ چڑیا کی جتنی جان ہے تمہاری، اور شیر کے پنجے سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی ہو۔ ہنسی آتی ہے مجھے قسم سے تمہاری اکڑ پر۔ کس چیز کی اکڑ ہے تم میں؟ میں نے کب کہا کہ تم بچی ہو؟ اور باقی کا جائزہ میں شادی کے بعد لگا لوں گا کہ تم کتنی بڑی ہو چکی ہو۔ بے باکی سے ایک بار پھر سے اسے خاموش کروایا۔ حریہ لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ کرتی بھی تو کیا کرتی؟ وہ شخص سے لڑائی کے ہر وار کا مقابلہ بخوبی کر سکتی تھی، مگر اس کی بے باکی کا جواب وہ کیسے دیتی؟
وہ زبردستی اس پر حکومت بنائے ہوئے اس کے ہاتھ کو تھام کر مال کے اندر داخل ہوا تھا۔ بلاج نے گارڈز کو مال سے باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا۔ بلاج کے گارڈز ہمیشہ بلاج کے ساتھ رہتے تھے۔ اس وقت بھی 2 گاڑیاں بھاری نفری سے بھری ہوئی اس کی گاڑی کے آگے اور پیچھے تھی۔ بلاج کا تعلق ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی سے تھا۔ اس کی جان کو کسی بھی وقت خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ بلاج نے حریہ کو پورے راستے اپنی بے باکیوں سے خاموش کروا رکھا تھا، کیونکہ بلاج کے پاس بھی صرف ایک ہی آپشن بچتا تھا، حریہ کو بے بس اور مجبور کرنے کا، ورنہ تو وہ بلاج سے کہیں کسی بات میں بھی ہارتی نہیں تھی، اور بلاج کو حریہ کا یہی ایٹیٹیوڈ اس کی برابری کرنا زہر لگتا تھا۔ بتاؤ پہلے کیا خریدنا چاہو گی؟ اس کے ہاتھ کو زبردستی اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اپنی ملکیت بنا کر اسے مال میں گھما رہا تھا۔ ہاتھ اس نے محبت میں نہیں پکڑ رکھا تھا، صرف اس احساس دلانے کے لیے پکڑ رکھا تھا کہ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ وہ چاہ کر بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے باپ اور بھائیوں نے مجھے ہر چیز بہتر سے بہترین لے کر دی ہے، اور ویسے بھی جو کچھ تم نے لے کر دینا چاہتے ہو لے دو، میں جا کر کچرے میں ڈال دوں گی۔ بلاج کی بے باکیوں کا جواب وہ اس انداز سے دے گئی، مگر پاگل لڑکی بھول گئی تھی کہ وہ بلاج ہے جس کی کھوپڑی ویسے بھی ہمیشہ گھومی ہوئی تھی۔ اڑیل گھوڑے سے جتنا دور رہے گی اس کے لیے بہتر ہے، مگر وہ بھی ٹیڑھی شیرنی، وہ کہاں پر بلاج کے آگے جھکنے کو تیار تھی۔ کچرے میں نہیں جو چیزیں تمہیں بلاج چودھری لے کر دے گا وہ سب زیب کرو گی حور پہ بھی۔ میں تو بظاہر چیزیں تو کیا، میں تمہیں اندرونی چیزیں بھی عید والے دن اپنی کمائی کی پہناؤں گا، کیونکہ تم سر سے پیر تک بلاج چودھری کی ملکیت ہو۔ اس کا احساس تمہیں تنہائی میں بھی ہونا چاہیے۔ چلو میرے ساتھ، تم شروعات اندرونی چیزوں سے ہی کرو گی، باقی کی شاپنگ ہم بعد میں کریں گے۔ بلاج کو جو زہر حریہ کے کچرے میں پھینکنے والی بات سے چڑھا تھا، اب اسے اس زہر کو اتارنے کے لیے بلاج نے اسے ٹارچر کرنے کے لیے نیا انداز اپنایا تھا۔ اسے زبردستی انڈر گارمنٹس کی شاپ کی جانب لے آیا۔ شرم سے حریہ بے حال تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ یہاں سے غائب ہو جائے، بھاگ جائے یہاں سے، مگر وہ اسے ذلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں دے رہا تھا۔ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑے ہوئے اسے اپنے ساتھ ساتھ چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ بلاج کچھ تو شرم کر لو یار، شرم بیچ کھائی ہے۔ حریہ شاپ کے اندر جانے کو تیار نہیں تھی۔ شرم کروں گا نا، ابھی تو صرف خرید کر دے رہا ہوں، ابھی سے کیسے شرم کروں؟ جب ان کو تمہارے خوبصورت جسم سے ہٹاؤں گا، اس وقت پوری کوشش کروں گا کہ مجھے تھوڑی بہت شرم آ جائے۔ مقابل اپنی بات اتنی آہستہ اور صفائی سے بول رہا تھا کہ ساتھ کسی کو خبر تک نہیں تھی۔ چہرے پر اسمائل اور انداز بالکل سپاٹ تھا، دیکھنے والوں کو اس کی باتیں بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر حریہ شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ حریہ کا گورا چہرہ لال گلابی ہو کر دہک رہا تھا اس کی بے باک باتیں سن کر۔ ویسے مجھے خود سے کچھ زیادہ امیدیں تو نہیں ہیں، مگر وعدہ میں پوری کوشش کروں گا کہ مجھے شرم آئے۔ ذرا سا اس کی طرف جھکاؤ کرتے ہوئے بڑی مدھم آواز سے رازداری کے ساتھ اسے سرگوشی میں کہا، تو حریہ سر سے لے کر پاؤں تک کانپ گئی تھی۔ لفظوں کی گہرائی کو سمجھتے ہوئے حریہ کے پورے وجود میں سنسناہٹ سے دوڑ گئی۔ اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اللہ میاں، مجھے کہاں پھنسا دیا؟ یہ شخص کبھی بھی کچھ بھی بول سکتا ہے، وہ سوچتے ہوئے توبہ توبہ کر اٹھی تھی۔ بلاج، خدا کے لیے بس کر دو، ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے آگے۔ حریہ نے ہار مانتے ہوئے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، وہ اس بےہودہ شاپ سے دور جانا چاہتی تھی، مگر بلاج اسے دور کیسے جانے دے سکتا تھا، کیونکہ اس شاپ کے سامنے آ کر حریہ کی جو حالت تھی، بلاج کا دل تو خوشی سے بھنگڑے ڈال رہا تھا، ناچ رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ وہ اڑیل دماغ لڑکی یہاں پر آ کر شرم سے سہمی ہوئی تھی۔ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے، میرا دماغ مت گھماؤ۔ بلاج نے اپنی ڈارک براؤن آنکھوں سے اس کو گھورا تھا۔ یا تو چپ کر کے جاؤ اور جو کہا ہے اس کی شاپنگ کرو، یا پھر دوسرا آپشن ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ اندر لے جاؤ، میں اندر جا کر تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں سلیکشن کرنے میں۔ ایک بار پھر مدھم آواز میں سرگوشی کی، اور حریہ کے کان توبہ توبہ کر اٹھے تھے۔ اس شخص کی باتوں سے حریہ نے ایک سیکنڈ سے پہلے ہاتھ چھڑوایا اور شاپ کے اندر گھس گئی تھی۔ اس نے دل میں یہی سوچا کہ کم سے کم کچھ دیر کے لیے اس شخص سے جان تو چھوٹے گی۔ کافی دیر کے بعد حریہ نے ایک آدھی چیز سلیکٹ کی اور پیکنگ کے بعد باہر آ گئی۔ بلاج نے جب کریڈٹ کارڈ سے اماؤنٹ جمع کروایا تو وہ بالکل کم تھا،
مطلب اس نے کوئی ایک آدھی چیز ہی خریدی تھی۔ اب بلاج کو اس بات پر بھی تسکین نہیں مل رہی تھی کہ حریہ کا ٹارچر پن اتنی جلدی ختم ہو گیا۔ کریڈٹ کارڈ سے پے کرتے ہوئے بلاج واپس حریہ کے پاس آیا، جو شرمندہ سا نظروں سے دوسری جانب نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ جس شاپ پر وہ اسے لے کر کھڑا تھا وہاں پر بیچاری دیکھنے کے لائق کوئی چیز نہیں تھی، اور اوپر سے اس شخص کے ایکس رے مشین والی نظریں جو حریہ کو دیکھے جا رہی تھی اس کی طرف مسکرا رہے تھے، جس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ اس کے شیطانی دماغ میں کوئی نیا آئیڈیا آ رہا ہے۔ اور دل کھول کر شاپنگ کرو، آخر تم بلاج چودھری کے ساتھ آئی ہو۔ اس کے قریب آتے پیکٹ ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، جس کی پیمنٹ وہ ابھی کر کے آیا تھا۔ کہیں لے کر جاؤ گے تو شاپنگ کروں گی نا، پورے مال میں یہی گھٹیا شاپ ملی تھی شاپنگ کروانے کے لیے۔ وہ لفظوں کو چباتے ہوئے کھا جانے والے نظروں سے دیکھ کر بولی، پہلے یہاں کی شاپنگ مکمل کرو، اس کے بعد کہوں گی وہ لے کر دوں گا۔ مطلب حریہ نے حیرانی سے دیکھا تھا، وہ مقابل کی بات کا مفہوم سمجھ نہیں سکی تھی۔ مطلب یہ کہ یہاں پر مختلف کلرز کے مختلف ڈیزائن ہیں۔ اف کیا خوبصورت ڈیزائن ہے یہاں، کم سے کم کوئی ایک دو خوبصورت سی سلیکٹ کرو، اس کے بعد شاپنگ کرواؤں گا۔ آنکھ کو ٹیز کرتے ہوئے بلاج نے جب لفظوں کی بے باکی دکھائی تو حریہ کا سچ میں مر جانے کو دل کر رہا تھا، کیونکہ اس کے لفظوں کی حدت سے وہ لال ہوئی تھی۔ بلاج، خدا کے لیے بس کر دو۔ کیسے بس کر دوں ہو ڈارلنگ، میں نے کہا جاؤ اور جتنے خوبصورت ڈیزائنز ہیں چن چن کر لے آؤ، یہ تمہارے شوہر کا حکم ہے۔ کیوں، تم نے دکان ڈالنی ہے ان کی؟ حریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا سر پھاڑ دے۔ نہیں، بہت جلد رخصتی کروا کر جب گھر لے کر آؤں گا تو روز بطور نائٹ سوٹ مجھے پہن کر دکھانا، کتنی ہاٹ لگو گی، اور مجھے تمہارے چھپے ہوئے جڑواں دلوں کا دیدار کرنے کے لیے مشقت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اب کی بار تو اس نے بے باکی کی آخری حدود کو چھوتے ہوئے کہا تو لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ حریہ اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتی ہوئی کچھ قدم دور ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے سچ میں بلاج کی بے باکیوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ حریہ نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ بلاج سے ایسے ڈر بھی سکتی ہے۔ اب جا رہی ہو یا میں اندر چل کر سلیکشن کرنے میں مدد کروں؟ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تو حریہ واپس شاپ کے اندر 9:11 ہو چکی تھی۔ بلاج اپنے نچلے ہونٹ کے کناروں کو دانتوں تلے دباتے ہوئے اپنی کامیابی پر کھل کر مسکرایا۔ بالکل ایسے ہی وہ حریہ کو مجبور اور بے بس دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ کسی کو کیسے بتاتا، یہ خواہش تو بچپن سے اس کے دل میں پلتے پلتے اب تو اتنی مضبوطی سے جڑیں پکڑ چکی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اسے اپنی خواہش کی جڑیں کاٹ نہیں سکتا تھا۔ حریہ شاپ کے اندر آئی تو خود کو بے وقوف محسوس کر رہی تھی، کیونکہ کچھ سیکنڈ پہلے تو وہ اپنی صرف سے شاپنگ ڈن کر چکی تھی۔ اب پھر پاگلوں کی طرح بلاج کی باتوں سے بچتے ہوئے وہ وہاں پر سلیکشن کر رہی تھی۔ اس طرح کی اتنی ساری شاپنگ تو اس نے زندگی میں کبھی نہیں کی تھی۔ ہمیشہ اس طرح کی شاپنگ اس کی ماما کر کے لایا کرتی تھی، مگر آج بلاج کی بے باک باتوں سے بچنے کے لیے وہ مجبوراً یہ سب کر رہی تھی۔ وہ ابھی تک بلاج کی باتوں کو سوچ سوچ کر شرم سے لال ٹماٹر ہو رہی تھی۔ کافی دیر حریہ ایک تو سلیکشن کرتی رہی، دوسرا اس کی باتوں سے چھپتے ہوئے وہ شاپ سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے فون پر بلاج کا فون آ رہا تھا، فون بج کر بند ہوتا جا رہا تھا، مگر حریہ فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ 2 بار کی پوری رنگ ٹون کے بعد جب اس نے نہیں اٹھایا تو تیسری بار میسج آیا۔ مجبوراً اس نے اوپن کر کے دیکھا۔ انسان بن کر میرا فون اٹھا، ورنہ اندر آنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو تمیز کے ساتھ پیش آنے دو، ورنہ بلاج کے لیے بدتمیز ہونا کوئی مشکل کام نہیں۔ دھمکی آمیز میسج کے ساتھ ہی فون کال آنے لگی تھی۔ حریہ نے جلدی سے فون اوپن کر کے کان کو لگایا۔ کیا بہری ہو گئی تھی؟ یہ اپنے خاطر تواضع کروانے کا بہت شوق ہے۔ میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں مت کیا کرو، ورنہ تمہاری زندگی کو تم پر مشکل کر دوں گا۔ وہ فون میں گھررایا تھا۔ مجھ پر زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کروں، اب جو لینے بھیجا ہے لے کر ہی آؤں گی نا، اتنا آسان تھوڑی ہوتا ہے۔ وہ غصے سے بولی تو پاس سے گزرتے ہوئے سیل گرل مسکرائی تھی۔ میم، ہمارے پاس جنٹ سروس موجود ہے، آپ اپنے جی کے ساتھ اوپر والے پرائیویٹ سیپریٹ پورشن میں جا کر آرام سے مل کر سلیکشن کر سکتے ہیں، ڈونٹ وری۔ حریہ نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا تھا مال گرل کی بات سن کر، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ دوسری جانب فون پر بلاج سن رہا ہے۔ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ سیل گرل کی بات سن کر اس کے دماغ کے شاطر گھوڑے اور بھی سپیڈ سے دوڑیں گے،
اور اسے ذلیل کرنے کا وہ نیا پلان بنائے گا۔ اس وقت حریہ کو سیل گرل زہر لگ رہی تھی۔ حریہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کوئی چیز اٹھا کر اس سیل گرل کے سر پر دے مارے۔ کیا ضرورت تھی اتنی سمجھداری دکھانے کی؟ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے سیل گرل کی جانب دیکھ رہی تھی، جو بیچاری ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں اس نے اپنی طرف سے تو صحیح بات کی، مگر میم اتنے غصے میں کیوں ہے؟ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ بلاج نے زبردستی حریہ کو کہہ کر فون سیل گرل کو دینے کو کہا تھا۔ حریہ کے لاکھ مزاحمت کے بعد بھی وہ بلاج تھا اپنی ضد کا پکا۔ اس نے سیل گرل سے بات کر کے کہا کہ وہ اوپر والے سیپریٹ پورشن میں جانا چاہتا ہے، اپنی وائف کے لیے خود سلیکشن کرنا چاہتا ہے۔ بلاج میں کون سی شرم تھی وہ جو جھجکتا؟ حریہ شرم سے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھے ہوئے نظریں فرش پر گاڑے ہوئے تھی۔ جی سر، ڈونٹ وری، آپ رکیں، میں میم کے ساتھ باہر آ رہی ہوں۔ مجبوراً کوئی آپشن نہیں تھا۔ حریہ سیل گرل کے ساتھ شاپ سے باہر آئی، ساتھ ہی اوپر جانے کا رستہ تھا۔ جب تم لوگوں سے کوئی مشورہ مانگے تو دیا کرو، فضول کے گھٹیا مشورے اپنے پاس رکھا کرو۔ سیل گرل کے ساتھ چلتے ہوئے حریہ نے گھور کر کہا تھا، جبکہ آگے چلتا ہوا بلاج سن چکا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے حریہ کی حالت دیکھ کر۔ اور بیبی ڈونٹ وری، کیوں گھبرا رہی ہو؟ ہم اس طرح کی شاپنگ پہلے بھی تو کئی بار کر چکے ہیں۔ بلاج 2 قدم پیچھے ہو کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا ہوا کسی ماڈرن جوڑے کی طرح اسے اپنے ساتھ ساتھ سیڑھیوں پر چڑھا رہا تھا۔ سیل گرل شرماتے ہوئے لال چہرے کے ساتھ انہیں دیکھ کر آگے آگے چلنے لگی۔ حریہ گھور کر بلاج کو دیکھتے ہوئے اپنی کمر سے ہاتھ ہٹا رہی تھی، مگر بلاج ٹھیٹ بن کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے ہوئے اسے پوری طرح سے بے بس کر کے اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ بلاج مال کے اندر چچوری حرکتیں مت کیا کرو، وہ آہستہ سے گھرائی۔ مال میں نہیں کر سکتا، مطلب کہ اجازت دے رہی ہو گھر جا کر چچوری حرکتیں کروں؟ اور بیبی ابھی سے تمہاری فرمائشیں شروع ہو گئی ہیں، ویسے قسم سے بہت ہی کمینے اور گھٹیا انسان ہو تم۔ حریہ اس کی ڈبل میننگ باتوں سے جھنجھلا گئی تھی۔ زبان سنبھال کر بات کرو، زبان اکھاڑ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا اگر دوبارہ بدزبانی کی میرے ساتھ تو۔ اور کمینہ اور گھٹیا بول رہی ہو اگر دوبارہ ایسی بکواس کرنے کی جرات بھی کی تو حریہ قسم سے ایک چیز خود تمہارے اس مخملی جسم پر نہ پہنائی تو بلاج چودھری میرا نام نہیں۔ لہجے میں غصے کی شدت اور آنکھوں میں لال ڈورے فوراً سے نمایاں ہوئے تھے۔ تھوڑا آگے جاتی ہوئی سیل گرل کی وجہ سے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ حریہ لرزتے ہوئے وجود کے ساتھ پوری طرح سے شٹ اپ ہو چکی تھی، کیونکہ وہ ایسا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بلاج تھا، وہ ایسا کر بھی سکتا تھا، جس کا ایگزامپل وہ نکاح والے روز بخوبی دے چکا تھا۔ حریہ کو بلاج بہت ٹف ٹائم دینے والا ہے، اتنا تو وہ سمجھ چکی تھی۔ حریہ کا ہاتھ زبردستی تھام کر اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سیل گرل ان کو وہاں پر چھوڑ کر کافی سارے سیمپل باکس ان کے سامنے رکھتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تمہیں خدا کی قسم ہے چپ کر جاؤ، ورنہ میں رونا شروع کر دوں گی۔ تمہیں کیا مل رہا ہے مجھے ذلیل کر کے؟ تم مجھے شاپنگ کرنے نہیں، مجھے ذلیل کرنے کے لیے لائے ہو۔ اب حریہ کے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ آنسو جو کب سے اس کی آنکھوں میں بھرے ہوئے تھے وہ شرم و حیا کی شدت سے چھلک کر گالوں سے پھسلتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے تھے۔ اس کی خوبصورت بلو آئیز رونے سے اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بالکل وجدان ورک جیسا تھا۔ بلو آئیز سے جب آنسو ٹپک کر گالوں کو بھگونے لگے تو گہری پلکوں کو شرم سے جھکا رکھا تھا۔ اور بیبی اگر یہ رونا تم کچھ دیر پہلے شروع کر دیتی تو میرے دل کو تسکین ہو جاتی اور میں کچھ دیر پہلے تمہیں ذلیل کرنے کا پروگرام ختم کر سکتا تھا، مگر تم بہت ٹھیٹ ہو، بہت ٹائم لیتی ہو ٹوٹنے میں۔ آنکھوں کو ونک کرتے ہوئے بلاج نے اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر آنسو صاف کرنے چاہے تو اس نے جھٹکے سے اپنا رخ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ اف، اور کب تک یوں مجھ سے بچو گی؟ جن گالوں پر میرے ہاتھ لگانے سے تمہیں اتنی تکلیف ہوتی ہے ان پر ہمیشہ میرے لبوں کے نشانات واضح رہیں گے، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ دانتوں کو پیستے ہوئے لفظوں کو ادا کیا۔ چلو رونا بند کرو، میرے ساتھ مل کر سلیکٹ کرو۔ یعنی کہ اس بندے کی بات اب بھی وہی تھی۔ ایک کے بعد ایک کلر اس کے سامنے سلیکٹ کرتا چلا گیا۔ اس نے مختلف رنگوں کی کلیکشن کے ساتھ اسے اتنی شاپنگ کروائی جسے سچ میں اس نے دکان ڈالنی ہو۔ حریہ تو شرم سے لال پیلی ہوتی ہوئی نظریں چکائے بیٹھی تھی۔ ایک لفظ نہیں تھا حریہ کے پاس بولنے کے لیے، اور بلاج کے پاس یہ سب سے بیسٹ ٹائم تھا حریہ کی بے بسی دیکھنے کا، جسے وہ کیسے مس کر سکتا تھا۔ بلاج نے اپنی مرضی سے اسے شاپنگ کروانے کے بعد اسے
ड्रेसेस, जूते, परफ्यूम, ज्वेलरी, हर चीज़ ज़बरदस्त और महंगी लेकर दी थी, मगर अपने जुमलों से एक सेकंड के लिए भी इसे सुकून नहीं लेने दिया था। तकरीबन शॉपिंग करते करते इनको 10:30 का टाइम हो चुका था। बलाज ने खाने का पूछा था, मगर हुरिया ने साफ इनकार कर दिया था। वो तो हर सूरत घर जाना चाहती थी, मगर यहाँ पर भी बलाज ने थोड़ी बहुत मनमानियाँ दिखाना लाजमी समझा था। आइसक्रीम लेकर वो गाड़ी में आया तो हुरिया शीशे के साइड पर चुपकी हुई बैठी थी। जितनी बेबाकियाँ बलाज के लफ्ज़ों से दिखाई दी थीं, हुरिया को सच में इस वक्त इस बंदे से डर लग रहा था। एक तो टाइम काफ़ी हो चुका था और दूसरा वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। आइसक्रीम इसके आगे की। मुझे नहीं खानी, इसने नफ़ी में सर को हिलाया। मैंने तुमसे पूछा नहीं, लेकर आया हूँ तो खानी पड़ेगी। अब क्यों अब खाने पीने में भी ज़बरदस्ती दिखाओगे? हुरिया ने घूरते हुए देखा। इस वक्त तो फ़िलहाल मेरा ज़बरदस्ती करने का कोई मूड नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि मेरा मूड ऐसा ही रहे तो चुपचाप आइसक्रीम खा लो। आईब्रो उठाकर एटीट्यूड से देखा। पता नहीं ज़िंदगी में कौन सा गुनाह किया था जिसके बदले तुम्हें खुदा ने मेरे नसीब में लिख दिया। आइसक्रीम को इसके हाथ से छीनते हुए कहा। बलाज ने लब मींचते हुए गुस्से से भरी निगाह डाली थी। ये लड़की खामोश नहीं रह सकती, जानबूझकर मेरे गुस्से को तोल देती है, फिर रोना शुरू हो जाती है। वो जबड़े मींचते हुए खामोश रहा। अम्मी, हुरिया आ गई है। अजलान बहुत बेचैन था जब से हुरिया बलाज के घर गई थी। सुरैया बेगम जाय नमाज पर बैठी हुई फ़र्ज़ों के बाद दुआ मांग रही थी। जब अजलान रूम में दाखिल हुआ, नहीं बेटा, हुरिया आज नहीं आएगी। तुम्हारी फूफो ने बता दिया कि वो आज इनके घर की जिमल बहुत जिद कर रही है। तो जिमल हमारे घर में आकर हुरिया के साथ रुक जाती, अगर इसको इतनी ही हुरिया की याद सता रही थी। अजलान ब्लैक कलर का ट्राउज़र शर्ट पहने हुए शायद अभी वॉक करके आया था। अजलान रोज़ रात को आधा घंटा वॉक ज़रूर करता था। ब्लैक कलर के इस गोरे रंग और ब्लैक कलर में इसका गोरा रंग और भी दमकता हुआ दिखता था। हल्की हल्की बियर्ड, डोले चेहरे पर शदीद गुस्सा इसे और भी पुरकशिश दिखा रहा था। क्या हो गया है अजलान बेटा? आज हुरिया पहली बार तो सदफ के घर रुकने के लिए नहीं गई। पहले भी कई बार वो जिमल के साथ रुक जाया करती है। और रही बात जिमल की, तो जिमल भी हज़ारों मर्तबा हमारे घर रुकी है। क्यों बेटा, रिश्तों को ख़राब कर रहे हो? सुरैया बेगम बड़े प्यार से बेटे को समझा रही थी। ओके अम्मी, जैसे आप लोगों की मर्जी। अजलान अपनी माँ की सफाई पेश करने पर चिढ़ते हुए रूम से निकल गया। सुरैया बेगम दुआ के लिए हाथ उठाए हुए थी। जो कि रिश्ता उन्होंने बलाज और हुरिया का तय किया है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। हटो मेरे रास्ते से। अब क्या तकलीफ है, कोई कमी रह गई है जलील करने में जो पूरी करना चाहते हो? हुरिया और बलाज घर वापस आ चुके थे। सीढ़ियों के जीने से गुजरते हुए बलाज इसका रास्ता रोक कर खड़ा था, जिस पर हुरिया झुंझला गई थी। घर के अंदर काफ़ी खामोशी छाई हुई थी। वो घर पर काफ़ी लेट पहुंचे थे, तो हुरिया की फूफो और जिमल अपने अपने कमरे में जा चुकी थी। अगर ना हटूं तो क्या कर लोगे? गुजरने वाले रास्ते में दोनों इतराफ पर हाथ रखे हुए अब पता नहीं वो क्या करना चाहता था। बलाज, मेरा रास्ता छोड़ो, कसम से गलती हो गई, मुझे ने जाना ही नहीं चाहिए था। हुरिया बलाज की बेबाकियों से तंग आ चुकी थी और अब तो वो घर वापस आ गए थे, तो हुरिया में काफ़ी हिम्मत पैदा होने लगी थी। मेरे हटने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा हर रास्ता मुझ तक ही आता है। तुम मेरे साथ गलती से नहीं, मजबूरी के तहत गई थी। हूर बेबी, अब ज़िंदगी में तुम्हें हर काम इसी तरह मजबूरी के तहत करना पड़ेगा। खूबसूरत चेहरे पर गुरूर सज जाए, इसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। बलाज, तुम्हें बहुत गरूर है इस बात का, तुमने मुझे हासिल कर लिया। खुदा की कसम, अगर तुम्हें पछताने पर मैंने मजबूर ना कर दिया तो मेरा नाम हुरिया नहीं। तुम पछताओगे अपने किए गए फैसले पर, कोसोगे इस वक्त को जिस वक्त तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। वो गुर्राती हुई शेरनी की तरह नज़रों में नज़रें गाड़े हुए खड़ी थी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा हुर बेबी कि कौन किसको सीधा करता है और कौन अपने फैसले पर पछताता है या सामने वाले को पछताने पर मजबूर करता है। तुम बलाज को जितना हलवा समझ रही हो, इतनी आसानी से बलाज हज़म होने वाली चीज़ नहीं है। बलाज, अगर मैंने तुम्हारी ज़िंदगी ना हराम कर दी तो मेरा नाम बदल देना। अगर मैंने तुम्हारी अकड़ को चूर चूर न किया और अपने कदमों पर ना ले आया, बलाश मेरा नाम नहीं, तो मेरी ज़िंदगी क्या हराम बनाओगे? ज़िंदगी तो मैं तुम्हारी हराम कर दूंगा, जिसका ट्रेलर तुम्हें मॉल में दिखा कर लाया हूँ। मगर तुम सुधरोगी नहीं। हुरिया
बलाच चौधरी बलाच जानबूझकर हुरिया के नाम के साथ अपना सरनेम लगाता था। जानता था जब जब वो अपने नाम के साथ इसे मंसूब करता है वो तब चाहती है। और वो उसकी तड़प देखने के लिए ही तो बलाच ने इतने घंटे इस पर ज़ाया किए थे। तो ठीक है, फिर बहस किस बात की है, छोड़ो मेरा रास्ता। आने वाला वक्त किस पर भारी पड़ने वाला है इसका फैसला हम वक्त पर ही छोड़ देते हैं। हुरिया राह फरार चाहती थी। इसकी नज़रों में बेबाकियां देखकर हुरिया अब भी अंदर से घबराई हुई थी। बलाच की डार्क ब्राउन आंखें एक्सरे मशीन की तरह इसके वजूद के रनाइयों को तस्कीन दे रही थी। ये भी ठीक है, फैसला वक्त पर छोड़ देते हैं। एक ऐसा फैसला जिसका नतीजा बलाच चौधरी पहले से जानता है। ये लो अपनी शॉपिंग पकड़ो, नौकर नहीं हूँ मैं तुम्हारा। शॉपिंग बैग इसके आगे करते हुए एक बार फिर से लफ्ज़ों से इसे आग लगा गया। ये बार बार मुझे चिताने की ज़रूरत नहीं है कि तुमने शॉपिंग करवा कर मुझ पर एहसान किया है और मैंने तुम्हारे नौकर बनने को नहीं कहा। मत भूलो कि तुम ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ लेकर गए हो। हुरिया ने इसके हाथ से शॉपिंग बैग पकड़ते हुए घूर कर देखते हुए कहा, और ये बेहुदा पैकेट तुम अपने पास रखो। हुरिया ने बलाच की पसंदीदा शॉपिंग वाला बैग वापस इसके हाथ में थमाते हुए बाकी बैग्स पकड़ लिए थे। हद है यार, सबसे ज़बरदस्त शॉपिंग तो यही है और तुम इसी को छोड़कर जाना चाहती हो। पकड़ो यार, रोज़ पहनकर मुझे एक पिक सेंड कर दिया करना। शट अप बलाच, अगर तुमने मेरे साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की तो कसम से मैं चिल्लाकर फूफो को बुलवा लूँगी और बताऊँगी तुमने मुझे मॉल में कितना जलील किया है। माशाल्लाह, सिक्योरिटी के लिए अपनी सास को बुलवाओगी और क्या बताओगी कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें ये प्राइवेट शॉपिंग करवाई है। तुम्हें शर्म नहीं आएगी हमारी पर्सनल बातें किसी को बताते हुए? क्यों, तुम्हें शर्म आई ये घटिया शॉपिंग करवाते हुए? नहीं, मुझे तो ना शर्म आई है, ना आने का इरादा है, क्योंकि मैंने तो अपनी बीवी को शॉपिंग करवाई है और बीवी को तो ऐसी ही शॉपिंग करवाना कहीं पर भी नहीं लिखा कि गुनाह है। तुम्हारे तो क्या कहने, तुम्हारे लिए तो हराम काम भी हराम नहीं है। हुरिया ने भी इसकी दुखती रग पर हाथ रखना चाहा। मतलब? बलाज ने मतलाशी नज़रों से इसकी जानिब देखा। जैसे कि शराब पीना, वो तो हर जगह लिखा है हराम है और गुनाह है। तुम तो वो भी धड़ल्ले से करते हो, इसलिए तो तुम गुनाह और सवाब की बात ही मत करो। तो ठीक है, तुम आकर मुझे गुनाहों से बचा लेना आलमा साहिबा। रोज़ तुम्हारे इस नाजुक वजूद का नशा करने लगूंगा तो शराब छोड़ दूंगा। इसकी नज़रों की बेबाकियां मज़ीद गहरी हुई थी। किसी एक्सरे मशीन की तरह इसने सर से लेकर पांव तक हुरिया के दहकते हुए सरापे को देखा था। अगर वो हुरिया थी तो वो मुकाबिल भी बलाज था, जो हुरिया की किसी बात से दबने वाली चीज़ तो बिल्कुल नहीं था। खुदा के लिए मुझे जाने दो, काफ़ी लेट हो चुका है, मुझे सुबह उठकर सहरी भी करनी है। ये पैकेट लेती जाओ। बलाज ने रास्ता छोड़ते हुए पैकेट आगे किया। मैं ये नहीं लेकर जाऊंगी, ये बेहुदा पैकेट तुम अपने पास रखो। चलो ठीक है, डन हो गया, मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। वैसे भी इसकी ज़रूरत तो तुम्हें शादी के बाद पड़ेगी, क्योंकि ये ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग और ज़बरदस्त कलर कलेक्शन तो मैंने अपने लिए इकट्ठी की है, तो इसको देखने का हक भी सिर्फ बलाच चौधरी को है। आँख को टीस करते हुए गहरी नजरें इसके सरापे पर गाड़े हुए था। रास्ता छोड़ो मेरा, बेहुदा आदमी। वो बलाच को धक्का देते हुए मुंह में बड़बड़ा कर गुजरना चाहती थी, मगर इसकी बेहुदा कहने वाली बात से चिढ़कर बलाज ने इसके बाजुओं को पकड़ते हुए खींचकर इसे सीढ़ियों की दीवार से लगाया। इसके दोनों हाथों पर अपने मजबूत हाथ जमाते हुए कहर आलूद नजरों से देखा। हुरिया को झटके से खींचते इसके सारे शॉपिंग बैग नीचे गिर चुके थे और अपने हाथ में पकड़ा हुआ शॉपिंग बैग बलाज ने खुद नीचे छोड़ दिया था। पहले कुछ बेहुदा कर लेने दो, इसके बाद बेहुदा वाला खिताब देना मुझे। इसकी शैतानी मुस्कुराहट बता रही थी कि वह सच में बेहुदा लक़ब को साबित करने वाला है। मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश भी मत करना बलाज। श्श, तुम्हारे मुंह से आवाज़ ना निकले, वरना मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना बदतमीज़ और बेशरम मुझे पहले सब समझते हैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। मगर तुम अपने किरदार की सफाइयाँ देती रहना और मुंह छुपाती रहना सबसे। इसकी नाजुक सी पंखड़ियों पर सख्ती से अपनी शहादत की उंगली जमाए एक एक लफ्ज़ को चबाते हुए कहा, तो हुरिया नम आंखों से कपकपाते वजूद को लिए खामोश हो गई थी। गुड, वेरी गुड बेबी। इसके डर को पूरी तरह से भांप कर इसने इसके लबों से उंगली उठाई। रुको, तुम मैं बेहुदा का मतलब समझाता हूँ। चिल्लाने की कोशिश मत करना, वरना मेरी ये बेहुदगी तुम्हारी फूफी जान देखकर बेहोश हो जाएंगी। और मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी प्यारी फूफी से बहुत प्यार करती हो, और अगर ऐसा हरगिज़ नहीं चाहोगी। बलाज, प्लीज़ तमीज़ से बदतमीज़ी मत करना। डर गई थी बलाज की आंखों में बेबाकी के बहते समंदर को देखकर। लफ्ज़ों को तोड़ती हुई इल्तिजाई नज़रों से इसे देख रही थी।
اب تو بلاج وہی کرے گا جو اسے لقب دیا گیا ہے، بلاج سوری۔ واہ واہ جی واہ، ہور بیبی کو سوری کہنا بھی آتا ہے۔ وہ اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا جو اس وقت سہمی ہوئی ہرنی کی طرح اس کے شکنجے میں کسے ہوئے کھڑی تھی۔ بلاج نہیں، بلاج اس کی دھڑکنوں پر جھکتے دیکھ وہ مچل کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہتی تھی، مگر وہ اپنا ایک مضبوط ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ کو لاک کر چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا۔ انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے، اس کے لیے معذرت ہے، لیٹ ایپیسوڈز مل رہی ہیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے ڈبل ایپیسوڈ لے کر آؤں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔